حضرت داؤد پہ زبور میں آیت اتری، تیرے بعد ایک نبی آئے گا، ان کا نام احمد اور محمد ہوگا، راست باز سردار، میں اس پر کبھی ناراض نہ ہوں گا اور نہ وہ مجھے ناراض کرے گا، اور میں نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ان کی امت رحمت یافتہ جسے گزشتہ انبیاء کے انعامات سے نوازا ہے، ان پر وہ فرائض عائد کیے ہیں جو سابقہ انبیاء اور رسل پر عائد تھے۔ وہ امت میرے پاس قیامت کے دن آئے گی، اس کا نور انبیاء کے نور کی مثل ہوگا۔ اے داؤد، میں نے اس امت محمد کو خیر الامم اور سب امتوں سے افضل قرار دیا۔ ایک بار سیدنا صدیق اکبر ایک تجارتی قافلہ لے کر ہرقل کیسر روم کی طرف گئے۔ کیسر کے دربار بھی جانا ہوا۔ وہ آقا کا نامہ بر پڑھ چکا تھا، سچ سے آگاہ تھا۔ سیدنا ابو بکر کو اپنے محل کے خاص دیوان میں لے گیا۔ قدیمی نوادرات سے بھرا ہوا وہ شاہی میوزیم تھا۔ دیواروں میں صندل اور آبنوس کی الماریوں میں دنیا بھر کے قدیمی خزانے تھے۔ پیلی زرد شمعیں روشن تھیں۔ کمرے میں عجیب الوہی زرد تقدس بھری روشنی تھرتھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، جیسے اس روشنی کی آنکھ نے کچھ دیر بعد کوئی ایسی شبیہ دیکھ لی ہے جس کے احترام میں یہ ابھی سے اپنی مشعلوں کی زبانیں پکڑ کے روشنی کی آنکھ میں خورشید اگانے کی سعی کر رہی ہوں۔ ہرقل بادشاہ سیدنا ابو بکر کو لے کر صندل کی الماری کھول کے کھڑا ہو گیا۔ صندل کی خوشبو، لوگان کا سرمئی دہکتا ہوا خوشبودار دھواں اور پیلی روشنی کے مچلتے ہوئے شعلوں کی بےتاب روشنی میں ہرقل نے اس الماری سے کپڑوں پر بنی ہوئی کچھ تصاویر نکال لی۔ وہ تصویریں دکھاتا جاتا، انبیاء کے نام لیتا جاتا۔ اچانک کمرے کی مشعلوں میں شعلے اچھلے، روشنی کا ایک طوفان سا آیا، لوبان کی خوشبو بڑھی، اور ہرقل ایک تصویر ہاتھ میں لے کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر نے تصویر پہچان لی۔ وہ تصویر آقا کی تھی، قدیمی ہزاروں سال پرانے کسی لبادے پہ بنی، یہ کسی درخت کی چھال پہ چھپی۔ سیدنا ابو بکر بھی کھڑے ہو گئے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا ابو بکر نے پوچھا کیسے روم سے کہ یہ تصاویر آپ کے پاس کہاں سے آئیں؟ ہرقل کہنے لگا، یہ حضرت آدم کے خزانہ میں محفوظ تھی۔ حضرت آدم نے سوال کیا تھا کہ میری پشت سے جو تیرے انعام یافتہ نبی ہیں، اور خاص طور پر جو آخری نبی سردار کونین ہیں، ان کی شبیہ تو دکھا دیں، دل خوش ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا، تصویر بن گئی۔ اللہ تو مصور بھی ہے نا، دکھا دی۔ ذوالقرنین نے یہ نکالی، دانیال کے سپرد کی، پھر سکینہ کے صندوق میں آئی اور مجھ تک پہنچ گئی۔ یوں ہی تو نہیں قرآن پاک میں خدا نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جنہیں کتاب دی تھی وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ بے شک ان میں سے کچھ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ مقدس زبور میں تو خدا نے آقا کی سونی شخصیت کی تصویر کشی ہی نہیں کی، بلکہ ان کی انہونی بے مثال پوری زندگی کی جد و جہد، پیغام ہدایت، دنیاوی اور روحانی قوتوں کا بھرپور جمالی خاکہ بھیج دیا۔ کہا بھی کب خدا نے ہزاروں برس پہلے مقدس زبور میں حضرت داؤد کے لیے، جو شاید اپنے سریلے ساز پہ اپنی میٹھی مدھ بھری آواز میں گنگناتے اپنی قوم کو سناتے ہوں گے۔ دیکھیے مقدس زبور کے یہ الفاظ، اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک ہوگی، بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نظر اتاریں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے، کل قومیں اس کی متی ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا، وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا، محتاجوں کی جان بچائے گا، وہ فدیہ سے ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا، لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کی درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج زندہ ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ کوئی شک رہ جاتا ہے، اس لیے تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ پہلے سب صحیفوں اور کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ۔ جن کتابوں پر ایمان لانا ہے ان کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہے کہ ان میں میرے آقا کی مدح اور پیشن گوئیاں ہیں، جو اللہ نے ان کتابوں سے مٹنے نہیں دی۔
یہ خدا کی محبت کا تقاضا ہے جس نے حکم دیا۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی پیغمبر پہ سلام و درود بھیجا کرو۔ یہ درود پاک یہ مدح رسول کی شان میں قصیدے اللہ نے اپنے ہر نبی کے منہ سے کہلوائے، اپنی ہر مقدس کتاب اور ابرومند صحیفے میں لکھ کے بھیجے، لکھوائے اور محفوظ کیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ کی حمد و ثنا کہتا ہے، وہیں وہ آقا پہ درود و سلام بھی بھیجتا ہے۔ کسی کو سننے والے ایسے کان ملے ہوں تو وہ یہ سنے، خدا کی قسم شک نہ کرے۔ مقدس انجیل میں بار بار کی تحریفات کے باوجود اب بھی لکھا ہوا ہے، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں تاکہ تمہاری طرف فارکلید بھیج دیا جائے جو عنقریب تمہارے پاس دلیل لے کر آئے گا۔ فارکلید کے معنی ہے روح الحق، جو حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دے، دونوں کو الگ الگ کر دے۔ فارکلید ہی آ کر کہتا ہے فتح مکہ کے وقت حق آ گیا، باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے کی چیز ہے۔ مقدس انجیل میں ایک اور جگہ درج ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے احکامات پر عمل کرو، اور میں پروردگار سے درخواست کروں تو وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح الحق فارکلید بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ آگے چل کے مقدس انجیل کی آیت ہے، لیکن مددگار روح القدس جسے پروردگار میرے نام سے بھیجے گا، یعنی وہ نبی مجھ سا ہوگا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں سے انجیل مقدس میں وعدہ بھی لیا، لیکن جب فارکلید آئے گا تو میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہی دو گے۔ لگتا ہے سیدنا عیسیٰ کے سچے حواری انہیں نہ جانے کی فریاد کر رہے ہیں، منا رہے ہیں کہ رسول اللہ ابن مریم نہ جائے، مگر سیدنا ابن مریم انجیل کی زبان میں فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارکلید تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ آگے آیت ہے انجیل مقدس کی، اور فارکلید آئے گا تو دنیا کو گناہ کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ انجیل یوحنا کے باب 14 آیت 30 میں ابن مریم سیدنا عیسیٰ کا ارشاد تفصیل سے درج ہے، جسے پڑھ کے آقا کی ساری مقدس شخصیت سامنے کھل کے آ جاتی ہے، اس طریقے سے کہ دنیا تاریخ کی کوئی ہستی اس پیمانے پر پوری نہیں اترتی سوائے رسول اللہ سرور کونین نبی آخر ہمارے آقا کے۔ دیکھیے انجیل یوحنا کے مقدس الفاظ جو جاتے ہوئے حضرت عیسیٰ نے کہے، اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھے اس کا کچھ نہیں۔ ذکر آقا ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ہندوستان کے دکنی علاقے گجرات کی ایک ریاست بھوج تھی۔ راجہ بھوج حکمران تھا، اجلے من کا راجیہ کا سیواکاری، عدل و رواداری کا پیکر۔ کش کے ساحلی علاقے پہ اس کی تاجوری تھی۔ ساحل سمندر پہ لال لال پتھروں کا ایک محل تھا اس کا۔ ایک رات کی بات ہے، رات بھی پورن ماشی کی، 14ویں کا چاند آسمان پہ کسی شہنشاہ کے اجلے پر نور رتھ کو لیے مدھم ہوئے ستاروں کو ہانک رہا تھا۔ سرخ محل کی دیواروں سے ٹکراتی ساحل پہ سمندروں کی لہروں میں موج و مستی تھی، اضطراب تھا، اچھال تھی، جیسے سمندر میں ہر لہر کون کے پر مانگ کے اپنے چاند پہ چڑھنے کو تیار ہو رہی ہو۔ چھن چھن شائیں شائیں ٹھا ٹھا سمندر کی لہریں ٹکراتی، اچھلتی بھاگتی آتی، پھر ٹکرا کے محل کی دیواروں کو چومتی اور پھر اپنے پیروں میں گم ہو کے واپس سمندر میں گھس جاتی۔ وہ دبے قدموں سمندر کی گہرائی سے پلٹتی تو سمندر کی چھت پہ چڑھ کے آتی، سمندر کے سینے سے نکلی ہوئی زوردار لہریں ان پہ مخالف سمت سے سوار پھر راجہ کے محل کو آ چومتی۔ راجہ اپنی رانیوں کے لیے اپنے سرخ محل کی چھت پہ بیٹھا آسمان کے راج کمار پورن ماشی کے چاند اور محل کی دیوار کے پاس مچلے ہوئے سمندر کی لہروں کے مدجدر سے محفوظ ہو رہا تھا۔ مشروبات سے گلاس بھرے تھے، سراہیاں بھری جا رہی تھیں، چھت پہ شاہی قالین بچھے تھے، مسندیں بچھی تھیں، نہ گرمی تھی نہ سردی تھی، ہوا میں سمندر کی نمکین نمی اور آسمان سے برستی چاندنی کی فوار تھی، ہر شے قطع نور بنی ہوئی تھی۔ راجہ بھوج کے من میں نہ جانے کیوں پورن ماشی کے چاندنی رم جھم کرتے بوندا باندی کرنے لگی۔ وہ اتنے بڑے چاند کے گول مجسمے نور تھال کو دیکھ کے مبہوت ہوئے بیٹھا تھا۔ چاند ایسا خوبصورت ہوتا ہے، اسے پہلی بار چاند سے عشق ہوا۔ وہ چاند کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا، اس کی چاندنی سارا نور وہ اپنے اندر بھر لینا چاہتا تھا۔
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ چاند کسی ماہ کامل سے جڑا ہوا ہے، جہاں سے اپنا نور کشید کر کے ساری دنیا میں چانر اور چاندنی پھیلا رہا ہے۔ مگر وہ کون سی ہستی ہے چاند کو چاندنی دینے والی؟ اس کی سوچیں سوچ رہی تھیں اور نگاہ اس کی چاند پہ جمی تھی۔ اچانک سمندر سے کوئی بہت بڑی لہر اٹھی۔ چاند کی چاندنی میں بھی وہ لہر بھاگتے آئے پہاڑ کی پرچھائی کی طرح اس محل کی دیوار کی طرف بڑھی اور پھر چٹاک سے دیوار پہ لگی۔ دیوار کو تو کچھ نہ ہوا، اچانک آسمان پہ عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ پورن ماشی کا چاند ایک دم سے عین بیچ سے دو ٹکڑے ہوا۔ راجہ بھوج کی آنکھوں کے سامنے وہ بیٹھا بیٹھا اپنے تخت سے منہ کھولے اٹھ گیا۔ دیکھو وہ آسمان پہ سب رانیاں، راجکماریاں، باندیاں نگاہ اٹھا کے آسمان کو تکنے لگیں۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں، سوائے ایک لمبی سی حیرت نما چیخ کے کسی کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ چاند عین درمیان سے یوں کٹا جیسے چھری سے کاٹا گیا ہو۔ اس کے دونوں کٹے حصے چمکتے رہے، ایک دوسرے سے دور ہٹتے گئے۔ راجہ بھوج اور اس کے محل کی چھت پہ بیٹھی ہر رانی، ہر خدمتگار، مشیر، وزیر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوا کیا؟ سمندر کی لہریں بھی پاگل سی ہو کر بے لگام بے ربط ہوتی اونچی نیچی ہوئی سمندر کی پیٹ سے نکل کے محل کی دیوار پہ اچھل کے دستک دیتی ہوئی۔ راجہ کا منہ ابھی تک اس طرح حیرانی سے کھلا تھا، آنکھیں جیسے پھٹ جائیں گی۔ چاند دو ٹکڑے ہوئے سامنے آسمان کی چھت پہ حقیقت تھا۔ دیکھنے والے کئی لوگ تھے، راجہ، رانیاں، وزیر، مشیر، خدمتگار، کنیزیں، لوڈیاں، راجکمار، راجکماریاں، سب حیران اور ششدر۔ وہ حقیقت دیکھنے والے تھے، مان گئے، انکار کی کوئی صورت نہ تھی۔ منکر کہیں دور صحرا میں تھے، جہاں آقا نے 2 انگلیوں کے اشارے سے چاند کو 2 لخت کر کے دکھایا تھا، مگر وہ حواس واختہ ہو کے بھاگ گئے۔ بولے یہ جادو ہے، ہدایت ہر نیک کو نہیں ملتی۔ قرآن نے سند اتاری، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند 2 شک ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے۔ مگر راجہ بھوج تو ماننے والوں میں سے خوش بخت تھا۔ کٹے ہوئے چاند کو دیکھ کے اس کا دل جڑ گیا، ماہ کامل کی چاندنی سے اس کا من نور سے بھر گیا۔ اپنی خوش نصیبی پہ حیران، اپنے مشاہدے پر ششدر، سب خاموش، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ سب کا چہرہ ایک خود بڑا سوال۔ پھر دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے اتنی دور ہو گئے کہ درمیان میں راجہ بھوج کے محل جتنا فاصلہ ہو گیا۔ راجہ کو خوف ہوا دونوں کٹے ٹکڑے آسمان کے کناروں سے نہ گر جائیں، دنیا کی راتیں تاریک نہ ہو جائیں۔ مگر چاند جس ماہ کامل کی انگلیوں کے اشارے سے بندھا تھا، وہ تو دنیا میں نور بانٹنے آیا تھا۔ وہ دنیا کی راتوں کو اندھا اور تاریک کیوں کرتا؟ ہولے ہولے کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے پھر سے جڑنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جب باہر قلعے کی دیوار پہ ایک پہاڑ لہر نے آ کر چوما، اور ٹھک سے دونوں کٹے ہوئے چاند کے ٹکڑے آپس میں پیوست ہو گئے۔ 14ویں کا چاند پھر سے سالم ہو گیا، چاندنی بڑھ گئی، دیکھنے والوں کے کھلے منہ بند ہوئے تو زبانیں چلنے لگیں۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ راجہ بھوج کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اس کا ذہن سوالوں سے ابل گیا۔ میٹھے خوش ذائقہ مشروبات اور لذیذ کھانوں سے بھری رکابیں اس کے سامنے ہیج ہو گئیں۔ اس نے عمرا، وزیر، مشیر اکٹھے کیے، اسے جواب چاہیے تھا۔ وزراء نے ایک منڈلی مذہبی لوگوں کی بلا لی، باندھ باندھ کے پروہت، پنڈت، شاستری، ودوان، جوگی، پرانی پاوتر کتابوں کے رازدان، گیانی، علم و عرفان سے لدی سکھ میں نچڑے مقدس ویدوں، قرآن و مہابھارت، رامائن اور گیتا کے جاننے والے۔ اگلے کئی دن وہ محل محل نہ رہا، علم و تحقیق کا مندر بن گیا، جہاں الوہی مقدس باتیں ہوتیں۔ راجہ بھوج کو اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا۔ یہ 722 بکرمی سال کے دنوں کی بات ہے، جب مکہ مکرمہ میں آقا کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ راجہ تو ہندوستان میں تھا، اسے کیا علم تھا؟ وہ عرب کے ریگزاروں میں مشرکین نے آقا سے کوئی معجزہ دیکھنا چاہا، چاند کے 2 ٹکڑے دکھانے کو کہا تو حکم ربی سے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہزاروں میلوں دور بیٹھے خوشبخت راجہ بھوج کی چھت پہ بھی وہی آسمان تھا، وہی چاند تھا۔ اس نے دیکھ لیا، اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ بادل کہیں اور برسا، ہری کونپلیں زمین سے کہیں دور سمندر پار نکل آئیں۔